الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین الطیبین واصحابہ اجمعین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجا صدق اللہ العظیم۔ ناظرین محترم، اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ نبی الکریم کی قسمیں فرمائیں، کبھی والشمس وضحاہا کہہ کر اور کبھی والضحیٰ کہہ کر۔ مفسرین نے ان آیات کے معانی اور مفاہیم، ان کی مراد متعین کرتے ہوئے ایک جماعت مفسرین نے قرآن مجید کے ان مقامات سے مراد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور لیا۔ حضور کے روئے تاباں کا حسن و جمال ہی آج کا ہمارا عنوان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کس قدر حسن ظاہر عطا کیا تھا۔ ایک جملہ حضور کی ہر نعت پر بھاری ہے، یا ایک جملہ قیامت تک جتنی نعتیں کہیں جانی ہیں ان نعتوں کا جامع ہے، اور وہ جملہ ہے مولا علی کا، جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ حضور جیسا نہ پہلے کسی نے دیکھا ہے نہ قیامت تک کوئی دیکھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا حسن و جمال رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا۔ ہم نے حضور کے شخصی حسن و جمال میں سے چونکہ آج خاص طور پر آپ کے چہرہ انور کے حسن کی بات کرنی ہے، تو اس حوالے سے حضور کے حسن کی زیارت کرنے والے حضور کے صحابہ کے ارشادات، جو انہوں نے حضور کی سیرت کا نقشہ کھینچا، آپ یہ کہہ لیں کہ جو انہوں نے چہرہ مصطفیٰ کی نعتیں پڑھی، حضور کے حسن کا بیان کیا، ہم نے وہ چند حوالے آپ کی خدمت میں عرض کرنے۔ سب سے پہلا حوالہ ہمارے پیش نظر ہے حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ آپ اکثر ارشاد فرمایا کرتے تھے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احسن الناس وجہا واحسنہم خلقا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تمام لوگوں میں سب سے زیادہ حسین چہرے والے تھے، اور اخلاق کے اعتبار سے بھی پوری کائنات میں کہیں اتنا حسن اخلاق نظر نہیں آتا تھا جتنا حسن اخلاق رب نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا تھا۔ ان کے الفاظ آپ کی خدمت میں ہم نے عرض کیے، جس میں کہا کہ احسن الناس وجہا وَأَحْسَنَهُمْ خُلْقًا، یہاں خلقہ کی جگہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جو الفاظ ہیں، وہ باقی حصہ تو یہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں میں سب سے زیادہ حسین چہرے والے تھے، لیکن انہوں نے جو اگلا جملہ ہے اس میں فرمایا وَأَنْوَرَهُمْ لَوْنًا، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو رنگ تھا آپ کے چہرہ انور کا، کہا کہ وہ کائنات میں سب سے زیادہ روشن اور منور تھا۔ گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، اب یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ سفید، یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ سانولا، انہوں نے بڑی خوبصورت ایک اصطلاح استعمال کر دی، انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ منور، سب سے زیادہ تاباں، سب سے زیادہ روشن اللہ تعالیٰ نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ بنایا تھا۔ تاجدار علم و حکمت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، آپ نے حسن مصطفیٰ کا نقشہ کھینچا، بڑے خوبصورت الفاظ آپ کے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالمتہم وللمکلثم۔ اب یہ دو عربی کے لفظ، ان کا مفہوم کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو چہرہ انور تھا وہ پھولا ہوا نہیں تھا، وہ سوجا ہوا نہیں تھا۔ اچھا، اب جب یہ کہا کہ پھولا ہوا اور سوجا ہوا نہیں تھا، تصور ابھرا، کیا کمزور تھا؟ کیا الیاذ باللہ پچکے ہوئے گال تھے؟ اگلے جملے میں وضاحت کر دی، فرمایا وللمکلثم، اس کا مطلب یہ کہ گال پچکے بھی نہیں تھے، کمزور بھی نہیں تھے۔ چہرہ پھولا ہو وہ بھی حسن کا عیب ہے، گال پچکے ہوں وہ بھی حسن کا عیب ہے۔ کیا متناسب چہرہ رب نے حضور کو عطا کیا، آپ کے خدین مبارک، آپ کے رخسار مبارک، کہ جو حسن کا کمال ہو سکتا تھا رب ذوالجلال نے وہ رسول کریم علیہ تحیۃ و ثنا کو عطا فرمایا۔ ابھی بھی مولا پاک کی یہ بات پوری نہیں ہوئی، آپ نے جو اگلی بات ارشاد فرمائی اس سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں
بعض لوگوں کا چہرہ ہوتا ہے لمبا پتلا لمبوترا سا، ان کی تھوڑی لمبی ہے نیچے کو لٹک رہی ہے، یہ بھی حسن کا عیب ہے۔ بعض لوگوں کا چہرہ بالکل ہی گول ہوتا ہے، چھوٹی سی تھوڑی، جو ڈھونڈے سے بھی دکھائی نہ دے، یہ بھی حسن کا عیب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو صفت اعتدال سے نوازا۔ اب مولا علی کا جملہ سنیں، فرمایا کہ وَقَانَ فِي وَجْهِ تدویر، تدویر کا مطلب یہ کہ قدر گولائی تھی، مطلب نہ تو چہرہ لمبا کہ اس طرح سے حسن کا عیب ہو، اور نہ ہی بالکل گول کہ وہ بھی حسن کا عیب ہو، بلکہ قدر گولائی کا مطلب یہ کہ وہ جو اس کی درمیانی کیفیت تھی، جو عربوں کے ہاں بھی جو حسن کا استعارہ تھا، یا آپ یہ کہہ لیں کہ ان کے ہاں بھی جو انتہائی حسین و جمیل چہرہ رکھنے والا شخص ہوتا، وہ اسی کو سمجھتے تھے کہ جس کا چہرہ نہ بہت زیادہ لمبا ہوتا اور نہ بہت زیادہ گول ہوتا، اور یہ حسن چہرے کا اللہ تعالیٰ نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا تھا۔ حضرت ام معبد سیرت کی کتابوں میں حضور کے حسن کے حوالے سے ان کی گواہی کو بڑا معتبر جانا گیا۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے جو صورت مصطفیٰ کا نقشہ کھینچا، حسن مصطفیٰ کا، جمال رسالت کا جو نقشہ کھینچا، اس پر کتابیں تحریر کی جا سکتی ہیں۔ اس میں جو چہرہ انور کی انہوں نے تعریف کی، توصیف بیان کی، وہ کیا تھی؟ آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ رأیت رجلا، حضور علیہ السلام دوران سفر ان کے گھر گئے تھے، تو جس وقت ابو معبد یعنی ان کے خاوند واپس آئے تو انہوں نے ماجرا سنایا تھا کہ آج ایک مسافر ہمارے گھر آئے۔ انہوں نے پوچھا وہ کیسے تھے، تو انہوں نے جو نقشہ کھینچا تھا حسن مصطفیٰ کا، اس میں فرمایا کہ رأیت رجلا، آج میں نے ایک ایسا عظیم شخص دیکھا، ظاہر الوداعت، کہ جن کے چہرے سے روشنی چھلک رہی تھی۔ اب ظاہر الوداع کا معنی، وداع ظاہر ہے ضوء سے ہے، روشنی سے ہے، ضیاء سے ہے، چمک سے ہے، اور ظاہر کا مطلب ہے چھلک چھلک کے ظاہر ہو رہی تھی، اور امٹ امٹ کے روشنی ان کے چہرے سے باہر آ رہی تھی۔ اور دوسرا فرمایا کہ متبلج الوجہ، اور اس کا معنی بھی یہ کہ چمکدار، روشن اور تاباں چہرے والا ایک شخص دیکھا، جن کا چہرہ اتنا روشن کہ اتنا منور چہرہ میں نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں ما رأیت شیئا، یہ بعض دیگر صحابہ کی طرف بھی یہ جملہ منسوب کیا گیا، ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ، میں نے کسی بھی چیز کو حضور سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا۔ اچھا، اب جب کسی شخص کا حسن و جمال بیان کیا جاتا ہے تو اس کا عمومی انداز تو یہ ہوتا ہے کہ میں نے کسی شخص کو فلاں سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا، کسی فرد کو، کسی انسان کو۔ لیکن حضرت ابو ہریرہ نے یہاں یہ نہیں کہا کہ ما رأیت انسانا، ما رأیت رجلا، ما رأیت شخصا احسن، بلکہ انہوں نے تو بات ہی ختم کر دی۔ انہوں نے کہا ما رأیت شیئا، میں نے کسی بھی خوبصورت سے خوبصورت چیز کو حضور سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا۔ مطلب یہ ہے کہ یہاں حسن کی مثال دینے کے لیے گل لالا کی مثال دی جاتی ہے، پھولوں گلاب اور چمبا کی مثال دی جاتی ہے، کبھی چاند اور سورج کی مثال دی جاتی ہے، کبھی بلندی کے لیے پہاڑوں کی مثالیں دی جاتی ہیں، یہ سب حسن کے استعارے ہیں۔ لیکن حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ کائنات میں جس بھی شے میں تمہیں حسن دکھائی دے، ہر شے کا حسن ہیچ ہے حسن رسالت کے سامنے، اور کسی بھی چیز کا حسن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ کأن الشمس تجری، بلکہ اس روایت میں تخرج کے لفظ ہے، کأن الشمس تخرج من وجہی، حضور کے چہرے کو دیکھ کے تو یوں لگتا تھا گویا سورج حضور کے چہرے سے نکلا ہے، کہ وہ جو آسمان پہ چمکنے والا سورج ہے اس نے گویا روشنی کی بھیک حضور کے چہرے سے لی ہے، اس نے نور کی خیرات رسول کریم علیہ السلام کے چہرے انور سے لی۔ عشق کی بات ہے، محبت کی بات ہے، تو یہ عرض کر دینے میں کوئی حرج بھی نہیں۔ کہا جاتا ہے جی ستارے روشنی لیتے ہیں چاند سے، چاند کی روشنی بھی اپنی نہیں، وہ روشنی لیتا ہے سورج سے، تو سوال ہے سورج روشنی کس سے لیتا ہے؟ چلیں سائنس جو بھی کہے، لیکن رسول کریم علیہ السلام کے صحابہ جب نعت مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں، حسن رسالت کا تذکرہ کر رہے ہیں، چہرہ والضحیٰ کے جمال کا بیان کر رہے ہیں، تو وہ فرما رہے ہیں کہ ہم جب حضور کا چہرہ دیکھتے تو ہمیں یوں لگتا کہ سورج نے روشنی کی بھیک حضور کے چہرے سے لی ہے۔ تو اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر کائنات روشن ہے سورج سے، رات کو روشن ہے چاند سے، تو گویا یہ ساری کی ساری روشنیاں ان کی اصل چہرہ مصطفیٰ کی روشنی ہے۔ حضرت انس بن مالک
رضی اللہ تعالی عنہ، چونکہ انہوں نے بھی حضور کو بہت قریب سے دیکھا، 10 سال حضور کی خدمت میں رہے۔ آپ فرماتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا سرّا کأن وجہ المرآ، فرماتے ہیں حضور جب خوش ہوتے، مسرت کی کیفیت ہوتی، چہرہ انور پر خوشی کے آثار ظاہر ہوتے، تو فرماتے ہیں ہمیں دیکھ کے یوں لگتا حضور کا چہرہ آئینے کی طرح چمک رہا ہے، آئینہ ہے حضور کا چہرہ۔ اور پھر اگلی بھی پراپر کیفیت بیان کر رہے ہیں، وَكَأَنَّ الْجُدُرْ تَلَاحَقُ وَجْهُهُ، یوں لگتا تھا کہ جیسے دیواریں بھی حضور کے چہرے سے جھلک رہی ہیں۔ آئینے کے سامنے جو بھی چیز آئے اس کا عکس آئینے میں نظر آتا ہے۔ تو کہا کہ اچھا عام انسان جو ہوتا ہے اس کا سایہ دیواروں پہ نظر آتا ہے، لیکن حضور کا چہرہ، کہا حضور جب خوش ہوتے تو چہرہ اتنا روشن ہوتا، اتنا چمکدار ہوتا کہ وہ آئینے کی طرح یوں چمکنے لگتا کہ دیواروں کا عکس چہرہ مصطفیٰ میں دکھائی دینے لگتا۔